تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ دونوں جہاں میں مراد پانے والے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہو تم بہترین امت ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ فرمایا تسی بہترین لوگ ہو جڑے نیکی دا حکم دیندے ہو، برائی تو منع کردے ہو۔ اور اس امت دے اندر ایک ضرور ایسا گروہ رہے گا کہ جیڑا نیکی دا حکم دے گا، برائی تو منع کردے رہن گے۔ اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود دی پیچھے بیان کیتی سی کہ جڑے لوگ غلط رسم و رواج دین دے مقابلے اپنے ایجاد کر لین گے، شروع کرن گے، فرمایا انہاں نال ہاتھ نال جہاد کرنا، جیڑا کرے گا مومن ہوئے گا، اور جیڑا زبان نال جہاد کرے گا وہ مومن ہوئے گا، اور جیڑا دل وچ انہاں نوں برا منائے گا، دلوں جہاد کرے گا، نفرت کرے گا، وہ بھی مومن ہوئے گا۔ اور اس تو بعد فرمایا ایمان دا کوئی درجہ نہیں۔ اسی جے اج بریاں بندیاں دی تعظیم کرنے ہاں، انہاں دی عزت احترام بڑے ادب نال تے بڑے جناب چاہ نال مہمان نوازیاں، اور یہ مطلب ہے کہ ایمان دے ساڈے اندر ورتی بھی نہیں۔ اگر ایمان ہوندا تے پھر اگر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوندا تے پھر آخری جیڑا ایمان دا درجہ سی کم از کم اس درجے تے کھڑے ہو جاندے کہ اسی انہاں نوں بریاں بندیاں نوں، ظالماں نوں، شرابیاں، زانیاں، کبابیاں نوں، سود خوراں نوں اسی کم از کم انہاں تو نفرت تک کر جاندے، انہاں تو دور ہو جاندے، انہاں نال سلام دعا تعلقات ختم کر دیندے۔ ساڈے اندر کچھ ایمان ہوندا تے کم از کم کچھ تا ساڈے متھے تے وٹ آوندا ہی نا انہاں نوں ویکھ کے، لیکن اسی خوش ہونے ہاں، اسی چنگے نیک بندے نالوں انہاں دی زیادہ عزت کرنے ہاں، تے دا مطلب ہے کہ ساڈے پلے بھی کھ نہیں جی، دا مطلب ہے کہ ساڈے پلے بھی کھ نہیں۔ اور کل بھی تانوں دسیا سی بھی جڑے نوں عبادت کرن دا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا کہ ایک دن تسی عبادت کرنی، انہاں دے وچوں کچھ لوگ جڑے نے سستی کرن لگ پئے اور شکار کرن لگ پئے۔ ایک تا پکے ہن شکار تے لگ گئے، دوسرے جڑے نے انہاں کہا نہیں جی تسی انہاں اپنی قبرے جانا سی اپنی جانا، جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو، تانوں کی ہے؟ تانوں پتہ نہیں مولویاں کی ہوندا ہے؟ جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو، جڑا جھوٹ بولدا ہے بولن دیو، تانوں کی ہے؟ فراڈ کردہ کرن دیو، ملاوٹ کردہ کرن دیو، تانوں کی ہے؟ اس طرح نہیں بس صلح صفائی نال دین پھیلیا ہے، بس جی اخلاق نال ادب نال جی دین پھیلیا ہے، دین دے اندر تو سختی ہے کوئی نہ جی، ٹھیک ہے جی،
ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ اخلاق ਨਾਲ ਬਸ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਮਸੀਤੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਡੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਾਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂ। ਮੁੱਢੂ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਸੀਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਬਰ ਜਾ کے یہ سوال ہونا ہے جی۔ لوگ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، چوریاں ڈکیٹیاں، تو کیوں نہیں بولیا؟ ملاوٹاں ہوندیاں رہیاں کیوں نہیں دسیا؟ ظلم ہوندے رہے کیوں نہیں دسیا؟ یہ پوچھ ہونی جی۔ انہوں نے آکھیا جی چھڈو، جڑا کردا ہے کرن دیو۔ تے محدثین فرماندے نے کہ دو گروہ جڑے نے نا، دو گروہ جڑے آندے چھڈ دیو جی انہاں دا کھاتا، دوجے اکھ تسبیح لے کے انہاں کہ اسی تو اپنی اللہ اللہ کرنی، اسی اپنی نماز سیدھی کرنی، سانو کی لگے جی میں مرضی کر دے رہا، انہاں اپنی قبرے جانا سی اپنی جانا جی۔ وہ بھی آندے نے باندر بن گئے، تے جیڑے گناہ کردے سن، شکار کردے سن، خنزیر بن گئے، اور جیڑے پکے منع کردے سن، دلوں منع کردے سن، دلوں ناراض ہوندے سن، او جماعت ایک بچی، دو جماعتاں جیڑیاں غرق ہو گئیاں، عذاب آیا، تباہ ہو گئیاں۔ آگے آ رہی حدیث پاک جی، سنا دینے کالے نہ پو باقی نہیں رہے گا جی، کوئی بھی پھر باقی نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ ہاں حدیث پاک اگلی پڑھ لینے ہیں اور بال واضح ہو جاوے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی یہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس پر کہ ہم آپ کا ارشاد سنیں گے، اطاعت کریں گے، نیکی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں بھی اور احسانی کی حالت میں بھی، خوشی کے عالم میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی۔ فرمایا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا۔ کچھ لوگ بیعت دے بڑے اصل چ انہاں نوں بیعت دی سمجھ نہیں نہ آئی کہ بیعت کی ہوندی ہے، یہ پیری مریدی اصل کی ہے۔ ہن اے مسلمان تو پہلو ہو گئے نے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نماز دا پتہ لگ گیا ہے، دین دا پتہ لگ گیا ہے، روزیاں دا فرض دا پتہ لگ گیا ہے، حج فرض دا پتہ لگ گیا ہے، لیکن پھر بیعت کس چیز دی کردے پے نے؟ پھر بیعت کیتی، اے وعدہ کیتا کہ یا رسول اللہ جو بھی آپ دے ارشاد سناں گے انہاں دی اطاعت کران گے، عمل کران گے، تنگی دی حالت وچ بھی، احسانی دی حالت وچ بھی، خوشی دے عالم وچ بھی، ناپسندیدگی دی حالت وچ بھی، اور اس صورت میں بھی کہ کسی کو ہم پر ترجیح دی جائے۔ آکھیا اس صورت وچ بھی اسی تا آپ دا حکم مننا گے کہ کسی نو تسی ساڈے تے ترجیح دے دیو، ساڈا حکمران بنا دیو، ساڈا بادشاہ بنا دیو، اسی ہر حال وچ یا رسول اللہ تہاڈی سنی ہوئی گل تے عمل کران گے۔ اے مومن، اے ایمان، اج بادشاہ کوئی بن جاوے اور تے ہٹلے جناب انہوں نے پیڑ پہ جاندی ہے، پھر سمجھ دین بھئی اے فوج بادشاہ بنائیں دی پئی ہے، فلانا بنائیں دا پہ فلانا۔ اور مومن نہیں تسی، اور تہاڈا ایمان کتھے گیا ہے؟
کوئی بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں جنوں چاہواں بادشاہیاں دیواں، عزتاں دیواں، جنوں چاہواں واپس لواں۔ اتنے کون ہوندا ہے فلانے نوں اگے کرن والا تے فلانے نوں اگے کرن والا؟ جی آخیا اسی ہر حال یا رسول اللہ کہ کسی کو ہم پر ترجیح دی جائے اور اس بات پر بیعت کی کہ اول الامر سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ فرمایا اول الامر حکمران جڑے ساڈے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی، مرتبہ منصب دیتا، جنہاں نو جس طرح پولیس اور حکمران نے فرمایا کوئی بھی اگر ساڈے تے حکمران بن گیا اسی اندے نال جھگڑا نہیں کران گے، اور ساڈے تے جیڑا حکمران بندا ہے اسی اندے نال جھگڑا شروع کر دے بھی دے، کیونکہ جہالت ہے نا، جہالت ہے، جھگڑا کریدا ہے، اور جھگڑے دا نتیجہ ہر شے تباہ ہو گئی، ہر شے برباد ہو گئی، سارے کاروبار دا بیڑا غرق ہو گیا، اور ساڈے سارا پاکستان تے سارا ملک تباہ ہو گیا ہے ساڈی اس جہالت تو، ساڈی اس نادانی تو، ساڈی یہ کم عقلی تو، ساڈی یہ قرآن اور حدیث دی دوری تو۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق کوئی بھی حکمران بن جاوے ان دے نال جھگڑا نہ کرو۔ فرمایا اس وقت تک کہ ہم واضح کفر کا ارتکاب ہوتے دیکھے، آکیا اسی اس وقت تک اپنے حکمراناں نوں اپنے جڑے سربراہ نے کریں گے جتنی دیر تک وہ کفر نہ کریں، کفر تک اسی خاموش رہاں گے۔ اگر ساڈے سامنے کوئی کفر کرے گا تو پھر اسی ان دے واسطے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل بھی موجود ہو، وہ کفر نہ کر لیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، پھر اسی جھگڑا کریں گے، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے۔ انہوں نے کہا جتے بھی ہوں گے اسی حق گل کریں گے، اسی ظالم دے سامنے ہوں گے حق گل کریں گے، عدالت دے سامنے ہوں گے حق گل کریں گے، تھانے ہوں گے حق گل کریں گے، اپنی پنڈ تے دکان تے ڈیرے تے پٹھے وڈدے ہوں گے اسی حق گل کردے رہاں گے۔ خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے فضا نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا خدا دے معاملے جی عبادہ بن صامت آندے نے میں بیعت کیتی، ایسا بیعت کیتی بھی خدا دے معاملے اگر کوئی ملامت کرے گا ساڈے تے اسی کوئی اندے تے سانو غصہ، کوئی اندہ ڈر،